جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جب آدمی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو غصے کی انتہا ہوتی ہے۔ خبردار اس کے بعد آپ میرا نام نہیں لینا، بولتے ہیں آپ میرا نام بھی نہیں، آپ جائیے میرا آپ سے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب کسی کو سے ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے آئندہ محفل میں آنا نہیں، میرا نام لینا نہیں، تم محفل میں بکنا نہیں، چلو جاؤ۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اس کی ذات سے جاہل کر دیتا ہے، پھر اس کی محبت سے ہٹ کر دنیا کی محبت دل میں بٹھا کر آدمی صرف ڈوبے پھرتا رہتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کا مرید اپنے گھر سے نکلا، بہت بڑے بزرگ اپنے بیوی سے کہا کہ پیر مرشد حضرت سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پیدل سفر کرتے کرتے 3 دن کا سفر کیا، تھکا ماندہ دوپہر کی کڑک دھوپ میں درخت کے سائے میں لیٹا ہوا، آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں 2 پرندے ٹہنی پر آ کر بیٹھے، وہ شخص کو پرندوں کی بولی آتی بیٹھے اور کہنے لگے کہ مسافر کہاں جا رہا ہے؟ تو دوسرے پرندے نے کہا کہ بایزید بستامی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو پہلے پرندے نے کہا وہ تو مر گیا۔ جیسی ہی یہ نیند کے غلبے میں دونوں کی بولی سنتی آنکھ کھل گئی، پریشان ہو کہ 3 دن کا سفر اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے طے کر چکا ہوں، اب 1 دن 1.5 دن کے بعد پھر حضرت سے ملاقات کروں گا، لیکن حضرت تو دنیا میں نہ رہے۔ ایک تو یہ غم، دوسرا مجھے سفر، پھر مزید چل کر پھر وہاں تک پہنچنا ہے۔ فکر میں تھا، آخر میں خیال آیا کہ چلیے واپس گھر لوٹنے سے بہتر یہ ہے کہ حضرت تک پہنچ جاؤں اور مزار پر جا کر جب فاتحہ دے کر کچھ قطرے آنسو محبت اور عشق بہا کر جیسے ہی کہتے ہیں حضرت کے پاس پہنچا تو پتہ چلا حضرت حیات۔ تو خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ راستے میں جو پرندوں کی گفتگو تھی وہ بھول گیا، اپنے شیخ سے ملاقات کیا اور جو کچھ بھی ضروری ہو رہے ہیں دل کی باتیں تھی حضرت سے کیا کہتے بیان کیا، جو کچھ حضرت نے ریپلائی میں اسے جو جواب دیا وہ لے کر کمرے کے باہر اچانک خیال آیا کہ وہ پرندے جو راستے میں گفتگو کر رہے تھے حضرت سے بیان کروں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے یا پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں 3 دن کا سفر کر کے راستے میں تھک کر درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ 2 پرندے آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ایک نے کہا یہ مسافر کہاں جا رہا ہے، دوسرے نے کہا کہ بایزید بستامی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو پہلے پرندے نے کہا وہ تو مر گیا۔ تو حضرت نے کہا کب کی بات ہے؟ حضرت قریب 1 دن پہلے میں نے ہفتہ اتوار 3 دن سفر کیا، منگل کے دن دوپہر کا وقت تھا۔ بولے کتنے بج رہے؟ تو بولے قریب دن کے 12 یا 1 بج رہے، 1 بج رہا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ پرندے نے سچ کہا۔ بولے مر گیا؟ بولے وہ کیسا؟ بولے کچھ دیر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں مردہ ہوتا۔ بے شک کچھ لمحوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، پرندے ان کا شمار مردوں میں کرتے ہیں، اور ہمارے دل تو صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے اللہ کی یاد سے غافل ہیں، تو کیا ہمارا شمار زندوں میں کیا جائے گا؟ نہیں۔ ایک شخص مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنی معصوم بچی کو ندی کے کنارے ایک ٹوکرا دے کر دکھایا، محنت کرتا رہا، مچھلیاں پکڑتے رہا، لا کر ٹوکرے میں رکھا، اس کو ڈھانپ دیا، اپنی بیٹی کو حفاظت کے لیے بٹھایا، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک اسے یقین آ گیا کہ اتنی مچھلیاں پکڑ لیا ہوں کہ اب کیا کہتے ہیں اس کو بیچ کر اپنے گھر کا راشن اور ضروریات زندگی میں خرید سکتا ہوں۔ اتنی محنت کے بعد جب پھر یہ شام کے وقت جب لوٹ کر آیا اس ٹوکرے کے پاس تو ساری مچھلیاں کیا کہتے ہیں ٹوکرا مچھلیوں سے خالی ہے۔ تو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو بولے میں ساری ندی میں ڈال۔ بولے کیوں؟
بولے آپ نے کہا کہ جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے وہ مچھلی کا شکار بن جاتی ہے، جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ کسی کی غذا بن جائے، اس کے زندہ دل کہیں مردہ نہ ہو جائے، وہ بھی کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ میں نے ایسے مچھلیوں کو منحوس سمجھ کے واپس پتا چلتا ہے کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور جو ذات اللہ کی ذات سے چاہے ہو جائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو چننا ہے۔ آج پوری دنیا صرف اللہ کو مانتی ہے، بہت کم ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، بار بار اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی ذات ان محفلوں میں آپ کی سماعت کی اس لیے حوالے کیا جاتا ہے کہ ہر موڑ پر آپ کو یہ احساس ہو جائے جس ذات اقدس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، جس پیر سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے ہوئے ہو، اس پیر کے سامنے اتنے باادب ہو کہ کسی کی خطا کو کرنے کے لیے اپنے آپ میں ہمت اور جرأت اور اپنے آپ میں اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے پیر مرشد کے احسانات کے سامنے، ان کی محبتوں کے سامنے، ان کے خدمات کے سامنے یہ خادم یہ بے ادبی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن عبد المقتدر صرف مخلوق ہے، اور وہ مقتدر جو آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ خالق ہے، اس کی ذات اقدس میں کوئی شامل نہیں ہے، خالق جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور وہ عبد المقتدر صرف آپ کی تربیت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، آپ کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے، آپ کی رہبری کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تھوڑے سے اس احسان کے بدلے میں باادب ہو وہ ذات اقدس جس نے ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہمارے اوپر احسان کیا، پھر اس کے بعد